کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامیں گے. کچھ وہ فرشتے ہیں کہ جو اس سمندروں پر جن کی ڈیوٹی ہے، کچھ وہ فرشتے ہیں جن کی ستاروں پہ ڈیوٹی ہے، کچھ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہر وقت چلتے رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. صبح کے وقت جو آتے ہیں عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ صبح تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں. وہ 4 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 2 نہیں بلکہ 4 فرشتے. کتنے فرشتے؟ 2 رات کو، 2 نائٹ اور ڈے ڈیوٹی ہے نا. یہ جو سیکھا ہے حکومت نے، یہ اللہ کی اس تعلیمات سے سیکھا ہے نا. پتہ چلا تو 4 فرشتے ہمارے ساتھ. ہاں اسی طرح سمندروں پر جو جن کی ڈیوٹی الگ، جنگلوں پر، پہاڑوں پر، بلکہ اللہ کی مخلوق میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کی اس کائنات میں مخلوق میں ایک ایسا فرشتہ ہے، ایک ایسا فرشتہ ہے کہ کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر ہیں. کتنے ہیں؟ مشہور بات ہے 7 سمندر ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے دریا، تو اس میں بڑے دریا بھی ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. کہیں اس کے انگوٹھے پر 7 کے 7 سمندر سما سکتے ہیں. پھر اس فرشتے کو بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے. ہاں کتنا بڑا. پھر ان فرشتوں کا سردار جبریل کتنا بڑا ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان سارے فرشتوں کو چھوڑ کر میں اللہ پاک نے اربوں کھربوں ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں جن کی ایک ہی ڈیوٹی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا اسپیشل ڈیوٹی ہے، اسپیشل کوٹا ہے، ایس او جی میں ہے وہ. بس کیا کام ہے؟ کہا وہ چکر لگاتے پھرتے. کیا ایس او جی سمجھے نا آپ؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہاں چکر لگاتے پھرتے ہیں؟ آسمان پر یا پہاڑوں پر یا ستاروں پر کمندے ڈال کے. کہا نا سیاحین فی الارض، روئے زمین پر چکر لگاتے پھرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کام کیا ہے؟ کہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ میرا امتی جہاں بھی جس حال میں بھی، چاہے وہ کھیت کھلیان میں ہو، چاہے وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے گھر کی چادر بیڈ پر سویا ہو، یا کہیں وہ گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہو، یا کسی سمندر کی کشتی کے اندر ہو، یا کسی درخت کے اوپر بیٹھ کے پتے کاٹ رہا ہو، یا بکریوں کے ساتھ ہو، بھیڑ کے ساتھ ہو، جو جس کام میں ہو، میرا امتی جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جب بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے جو ہیں اس کے درود و سلام کو بہترین خوبصورت غلاف کے اندر اور عطر سے مہکایا وہ غلاف اس کے اندر پیک کر کے اس درود و سلام کو لے کر کملی والے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روضہ پاک میں آ کر پہنچتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی آج غلام محمد صاحب کے جنازے میں آئے ہوئے تھے، اور انہیں انتہائی جذبات کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی پیارے اللہ پیارے پیغمبر آپ کو انہوں نے دیکھا نہیں، آپ کی امتیوں نے، پیارے پیغمبر پیارے حبیب آپ کے ان امتیوں نے آپ کو دیکھا نہیں، صرف کتاب کے اندر پڑھا ہے، قرآن کی آیتوں کے اندر پڑھا ہے، حدیث کے اندر پڑھا ہے، اور علماء سے، صلحاء سے، اولیاء سے سنا ہے. پیارے پیغمبر انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب وہاں پر درود پڑھ رہے تھے بہت سارے بزرگ ایسے تھے کہ ان کی آنکھوں سے موتی کی طرح لڑیاں جو ہیں آنسو کی بہ رہی تھی. پیارے آقا آپ کی خدمت میں انہوں نے درود السلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس محبت بھرے سلام کو، اس محبت بھرے درود کو قبول فرماتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بس مومنو میرے ایمانی بھائیوں، ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، ماں باپ کو. ہاں ایک وقت آئے گا کہ اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. مفتی صاحب اس پر بات کریں گے. میں بس آیت پڑھ لیتا ہوں، مفتی صاحب اس آیت کا ترجمہ اور مطلب تشریح سنائیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. بات یہاں سے چلی تھی. محترم مرحوم غلام محمد دادا غلام محمد صاحب نے یہ چادریں اپنے ہاتھ سے بنی. اس کے بعد آج ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا. اور ہم کیوں بیٹھے؟ ہم نے کوئی پنچایت نہیں کی، کوئی کمیٹی نہیں کی، بلکہ اس پر بیٹھ کر ہم نے اللہ کا نام لیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب نے درود السلام کا نذرانہ پیش کیا. اس وقت ضرور ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی یہ چادریں جو بالکل اپنے ہاتھ کی کمائی تھی، یہ بھی ضرور قیامت کے دن گواہی دے گی انشاءاللہ کہ مجھ پر درود السلام پڑھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والی ان کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. میں بات لمبی
लंबी हो गई, इसकी माजरत भी चाहता हूँ, वक्त भी मुख्तसर है इंशाल्लाह। 1 बजे हमारा वक्त है।